السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے۔ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک جو ہے وہ تھپڑ کی گونج ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ زمان پارک میں تھپڑوں کی بارش ہوئی، ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھپڑوں کی بارش ہوئی، اور پیچھے جب عمران خان کا اقتدار گیا تو اس وقت بھی یہ اس کو سمجھ لیں کہ افواہ چلی، اس وقت بھی ایک طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں کسی نے تھپڑ مارے۔ اب دوسری طرف سے انہی جملوں کو ایسے ہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھپڑ پڑے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک نیوز ہوتی ہیں، ان کو دونوں طرف کا جو میڈیا سیل ہے ان کو یہ چلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو قائدین ہیں ان کو اس چیز پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو افواہ ساز ہیں، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک جماعت بھی نہ پھیلائے، اس سے کسی جماعت کا، سیاسی جماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ایک ٹینشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت اختلافات کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو دونوں طرف کی قیادتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں کہ یہ اس طرح کی فیک نیوز اور پھر جو ایک اہم کر رہی ہے اس کو لے کے مختلف لوگوں کی جو خبروں میں یہ اتنا ہونا نہیں چاہیے، یہ روٹین کے مطابق ہونا چاہیے، آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اس پہ اتنی کیا سرائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اتنی ملک میں اور بیرون ملک اس پہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے جو ہے وہ اداروں سے، لوگوں کی محبت ہے، لوگ اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ اپنے اداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اس نیز تک نہ لے جائیں کہ جہاں اختلافات پیدا ہوں، جہاں مختلف جماعتوں کے لوگ آمنے سامنے ہوں اور طرح طرح کی جو ہے وہ افواہیں پھیلائی جائیں۔ یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ، اداروں کے لیے بھی نقصان دہ، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین، سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں جب ایک سیاسی جماعت کی باری آتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت دوسری ڈائریکشن پہ کھڑی ہو کے تالیاں بجا رہی ہوتی ہے، جب دوسری سیاسی جماعت پہ وقت آتا ہے تو پہلے والی سیاسی جماعت وہاں کھڑی ہو کے تالیاں بجا رہی ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ وہ آئین و قانون کی پاسداری کے لیے وہ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق ہوں۔ جیسا کہ پیچھے ایک عمران خان صاحب کا بیان گزرا کہ نیب کا تو میرا تو کنٹرول نہیں تھا، نیب کو میں کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آپ چیف ایگزیکٹو تھے، آپ ملک کے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم تھے، اگر آپ نیب کو کنٹرول نہیں کرتے تھے تو نیب کو کنٹرول کون کرتا تھا؟ نیب اس وقت کس کے کنٹرول میں تھا؟ اور نیب کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا ہے، نیب کو ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو نیب یا دیگر ایف آئی اے، پولیس، یہ جتنی بھی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سیاست کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی حکومت استعمال نہ کرے۔ ملک میں قانون اس طرح کو، ملک میں آئین پہ عمل درآمد اس طرح ہو کہ کسی وزیر اعظم کو، کسی وزیر کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ پولیس کو، وہ ایف آئی اے کو، وہ نیب کو، وہ ان اداروں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کرے۔ اب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو آمد کر رہی ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر پی ڈی ایم مزید کچھ عرصہ اور نکال دیتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے امیدیں وابستہ ہے، اور عمران خان کو اس طرح سے ابھی تک جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکی جو وہ چاہتے تھے پہلے دوسرے فیز میں۔ لانگ مارچ اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ لوگ بھی اس طرح سے شاید نہیں آئے، اور اسلام آباد بھی نہ پہنچ سکے، اور اس طرح سے کوئی امپیکٹ بھی کریٹ نہیں ہو سکا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں، پھر لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو الیکشن ہے وہ اگلے سال تو الیکشن کا سال ہے، اگلے سال تو الیکشن ہونے، تو اس حوالے سے پی ڈی ایم دیکھنا ہوگا کہ کس سمت جاتی ہے۔ اور پھر جو آصف علی زرداری کا پچھلے دنوں یہ چل رہا تھا کہ شاید وہ پی ڈی ایم چھوڑ جائیں، تو پیپلز پارٹی کا جہاں تک ہے، پیپلز پارٹی تقریباً اندرون سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اس سے باہر پیپلز پارٹی کا وہ کوئی اس طرح سے امپیکٹ نہیں رہا، وہ لوگوں میں اس کی وہ جڑیں مضبوط نہیں رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ رہے یا اکیلے الیکشن لڑے، میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جو صحیح مقابلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عمران خان کیا
نئی چیز لے کے عوام میں آتے ہیں اور عوام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر شہباز شریف یا میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی قیادت وہ عوام کو اپنی طرف کھینچنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو آنے والی الیکشن ہے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی کیا صورتحال ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔